اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، حقیقی ہے وہ بادشاہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے برا کام کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے تمام کے تمام، کیونکہ نہیں بخش سکتا گناہ مگر تو ہے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے رب، اے غفور، اے شکور، اے حلیم، اے کریم، اے حکیم، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو حمد کے لائق ہے، جیسا کہ تو نے مجھے خاص کیا سات عمدہ نعمتوں کے عطیات سے، اور تو نے پہنچائے میری طرف قدرتوں کے فضائل، اور تو نے مجھے عطا کیا ساتھ اس کے احسان سے، اور تو نے مجھے تیار کیا سچائی کے یقین سے، اور تو نے مجھے دیے اپنے احسانوں سے جو پہنچنے والے ہیں میری طرف، اور تو نے احسان کیا میری طرف بلا کے دفع کرنے کا میری جانب سے، اور توفیق دی واسطے میرے، اور قبولیت دی واسطے میری دعا کے، جبکہ میں تجھ کو پکاروں دعا کرنے والا، اور تیرے ساتھ سرگوشی کروں رغبت کرنے والا، اور تجھ سے میں دعا کروں عاجزی کرنے والا اور دل کو صاف کرنے والا، اور تجھ سے میں امید کرتا ہوں پاس میں تجھ کو پاتا ہوں تمام جگہوں میں میری حفاظت کرنے والا، حاضر محافظ مہربان احسان کرنے والا رحم کرنے والا، اور تمام کاموں میں میری مدد کرنے والا اور نظر کرنے والا، اور واسطے گناہوں اور خطاؤں کے بخشنے والا، اور واسطے عیبوں کے پردہ پوشی کرنے والا، نہیں دور ہوئی مجھ سے تیری امداد، تیری خیر اور تیرا احسان آنکھ کے جھپکنے تک بھی، جبکہ تو نے مجھے اتارا اختیار کے گھر میں اور فکر اور عبرت حاصل کرنے کے گھر میں، تاکہ تو میری طرف نظر کرے اس چیز میں جو میں آگے بھیج رہا ہوں، تیری طرف دارالقرار کی طرف میں تیرا آزاد کیا ہوا ہوں۔ اے میرے مولا، تمام تکالیف سے، گمراہوں سے اور مصیبتوں سے اور عیبوں سے اور الزامات سے اور حوادث سے اور بلیات سے اور غموں سے اور غم وہ جو مجھ پر غالب ہو گئے اس دنیا میں، باوجہ آنے مختلف بلاؤں کے اور باوجہ وارد ہونے غالب تقدیر کے اور باوجہ شرارہ دشمنوں کے، میں نہیں یاد کرتا تجھ سے مگر اچھی بات، اور نہیں دیکھتا میں تجھ سے مگر فضیلت۔ تیری بھلائی میرے لیے شامل ہے اور تیری مہربانی میرے لیے کامل ہے، اور تیرا لطف میرے لیے کفیل ہے، اور تیرا فضل میرے اوپر متواتر ہے، اور تیری نعمت میرے پاس متصل ہے، اور تیری مہربانیاں میرے پاس کثیر ہیں، اور تو نے نہیں کمی کی میری پناہ میں، اور تو نے سچا کر دیا میری امید کو، اور تو دوست رہا میرے سفروں میں، تو نے عزت کی میری اقامتوں میں، اور تو نے شفا دی میری بیماریوں میں، اور تو نے عافیت دی میرے اعضاء کو، اور تو نے احسان کیا میرے جانے پر اور آنے پر، اور تو نے مجھے رسوا نہیں کیا میرے دشمنوں کے مقابلے میں، اور تو نے دور پھینک دیا ان لوگوں کو جو مجھے برائی کے ساتھ پھینکنا چاہتے تھے، اور تو لیے کافی ہے ان لوگوں کے شر سے جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں۔ پس میرا حمد کرنا تیرے لیے ہمیشہ ہے متصل، اور میرا ثنا کرنا تجھ پر متواتر ہے، دائم ہے، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، طرح طرح کی تسبیحوں اور قسم قسم کی پاکیوں کے ساتھ، خاص طور پر تیری یاد کرنے کے لیے، جس طرح تیری رضا حاصل ہو اور تیری خالص توحید اور تحمید اور محض تفرید اور قرب اور بزرگی کا اظہار ہو، تیری کمال عبودیت اور اطاعت کے طور پر تجھے اپنی قدرت میں کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی تیری خدائی میں شریک ہو، اور نہ تیری مائیت اور ماہیت جان سکا کہ تو معاذ اللہ مختلف اشیاء کے ہم جنس ہو، اور کوئی نہیں دیکھتا تھا جبکہ اشیاء نے تیرے ارادے کے مطابق اختلاف پکڑا، اور نہ کسی کا وہم اور فہم تیرے غیب کے حجابوں کو پھاڑ سکا ہے۔ پس میں تیری عظمت میں سے ایک محدود چیز کا اعتقاد کر سکا ہوں، بہت دور کی ہمتیں تیری بلندی کو نہیں سمجھ سکی ہیں، اور نہ دانائی کے گہرے غوطے تجھے پا سکے ہیں، دیکھنے والوں کی نظریں تیرے جبروت کی بزرگی تک نہیں پہنچ سکیں، تیری ذات اور قدرت کی صفات مخلوق کی صفتوں سے بالا تر ہے، اور یاد کرنے والوں کی یاد سے تیری عظمت اور بڑائی بلند ہے۔ پس جس چیز کو تو زیادہ کرنا چاہے کوئی کم نہیں کر سکتا، اور نہ اس چیز کو کوئی زیادہ کر سکتا ہے جسے تو کم کرنا چاہے۔ جس وقت تو مخلوق کو پیدا کرنے لگا تو کوئی مخالف ضد تیرے سامنے نہ آئی، اور جس وقت تو نفوس کو از سر نو بنا رہا تھا تو کوئی شریک تیرا مزاحم نہ بنا۔ تیری صفتوں کے بیان سے زبانیں گونگ ہے، اور تیرے معرفت کے ادراک میں عقل دنگ ہے۔ اے رب، تیری صفتوں کی حقیقت کیوں کر سمجھی جا سکے، جبکہ اے اللہ تو ایسا پاک جبار بادشاہ ہے کہ تیری بادشاہی کبھی زوال پذیر نہ ہوگی، اور تو اپنے غیب کے حجابوں میں ہمیشہ ازلی ابدی سرمدی اور وحدہ لا شریک ہے، اور تیرے سوا کوئی کائنات میں معبود نہیں، اور نہ تیرے بغیر کوئی معبود رہے گا۔
تیرے ملکوت کے سمندروں میں گہری فکر کی چالیں حیران ہیں، بادشاہوں کے سر تیری ہیبت سے نیچے ہیں، اور تیرے غلبے اور دہشت کے سامنے تمام چہرے پژمردہ ہیں، اور ہر شے تیری عظمت اور عزت کی منقاد اور مطیع ہے، اور ہر چیز تیری قدرت اور حکمت کے تابع اور فرما بردار ہے۔ سب گردنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، عالموں کا ناطقہ تیرے آگے بند ہے، اور تیری صفات کے تصرف میں تدبیریں گم ہیں۔ پس جس کسی نے اس میں فکر دوڑایا، اس کی آنکھیں اس کی طرف تھکی ہوئی، اور اس کا عقل اس کی طرف پریشان، اور اس کا فکر اس کی طرف حیرت زدہ ہو کر پلٹا۔ اے اللہ، تیرے لیے سب تعریف اور حمد و بسار و بے شمار، ہمیشہ رہنے والی، جاری، متواتر، قریب اور متصل و وسیع اور معتبر، جو ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم ہونے میں نہ آئے، اور جو نہ عالم ملکوت میں گم ہو اور نہ عالم ناسوت میں مٹنے والی ہو، اور نہ عالم معرفت میں نقص پذیر ہو۔ اے اللہ، تیرے لیے حمد ان تمام بخشوں کے سبب جن کا ہم سے شمار نہیں ہو سکتا۔ نہ رات کو جب وہ راحت و سکون لے کر لوٹتی ہے، اور نہ دن کو جب وہ اپنے نظاروں و رنگینیوں سے چمکتا ہے، اور جو ہمیں حاصل ہیں، اور خشکی و تری میں، اور صبح و شام، اور سوتے و جگتے وقت، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، رات اور دن کے ہر حصے میں ہمیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب کچھ تیری ہی توفیق سے ہے کہ تجھ سے مجھے نجات پہنچی ہے، اور تو نے مجھے اپنی عصمت اور پاک دامنی کے ولایت میں محفوظ کر دیا ہے، اور ہمیشہ مجھ پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، اور میں تیری متواتر نعمتوں میں ہر قسم کے رد اور امتناع سے محفوظ رہا، اور تو نے مجھے اپنی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دی، اور تو مجھ سے میری ہر طاعت میں راضی رہا۔ پس اے اللہ، تو وہ معبود برحق ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود اور نہیں۔ تو نہ کبھی غائب ہوتا ہے، اور نہ کوئی چیز تجھ سے غائب ہوتی ہے، اور نہ تجھ سے کوئی چیز مخفی ہے اور نہ پوشیدہ۔ اندھیروں میں تجھ سے کوئی چیز دور اور گم ہونے والی ہے۔ پس جس وقت تو ارادہ کرے کہ کسی چیز کا ہو جائے، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں جس طرح تو نے آپ اپنی حمد فرمائی، اور کئی گنا اس حمد کے جو تمام حمد کرنے والوں نے تیری حمد کی، یا تمجید بیان کی ہے، یا توحید، یا تکبیر، یا تحلیل، یا تعظیم، یا تسبیح، یا تقدیس بیان کی ہے، یہاں تک کہ ہو جائے میری حمد تیرے لیے بے مثل، ہر آن میں یکم اس سے، مثل ہم تمام حمد کرنے والوں کے، اور مثل تمام طرح طرح کے توحید اور اخلاص بیان کرنے والوں کے، اور مختلف عارفوں کے تقدیس بیان کرنے والوں کے، اور تمام تحلیل اور صلوات اور تسبیح بیان کرنے والوں کے، اور حالانکہ تو ان کا رب اور ان کے حال پر عالم اور عارف ہے، اور وہ تمام مخلوقات از قسم حیوانات، انسان و جنات و نباتات میں سے محمود و محبوب اور محجوب ہے، اور میں اے اللہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس برکت سے جو تو نے اپنے حمد پر مجھے ناطق و گویا فرمایا ہے، اور کیا ہی آسان ہے وہ چیز جس کی تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور دیگی حق میں، اور کس قدر بڑی ہے وہ چیز جس کا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اپنے شکر کا۔ تو نے میری ابتدا کی ہے نعمتوں کے ساتھ اپنے فضل سے اور فراخی سے، اور تو نے مجھے حکم دیا ہے شکر کرنے کا حق اور عدل سے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اوپر شکر کے دگنی جزا اور زیادہ نعمت کا، اور تو نے مجھے دیا ہے اپنے رزق سے جو وسیع، کثیر اور بڑا ہے، عذر و اعتبار و اختیار و رضامندی کے، اور اس کے عوض تو نے مجھ سے طلب کیا ہے شکر آسان اور چھوٹا، اور تو نے مجھے نجات دی اور عافیت عطا کی ہے بری بلا اور بری تقدیر سے، اور تو نے مجھے نہیں حوالے کیا بری قضا اور بلا کے، اور تو نے مجھے عافیت کا لباس پہنایا، اور تو نے دی مجھے فراخی اور احسان کیا تو نے مجھ پر وسعت کا، اور تو نے اکرام کیا مجھ پر اپنی نعمتوں کا، اور تو نے بنایا ہے میرے لیے جو اثر و قول و فعل کہ آسان ہے، اور تو نے میرے لیے فراخ کیا آسان ارادے کو، اور تو نے میرے لیے دگنا کیا فضل شرافت کو، اور زیادتی اس نعمت کی جو وعدہ کیا تو نے میرے ساتھ دلیل اور حجت کے جو بزرگ ہے، اور تو نے مجھے خوشخبری دی ہے بلند درجے کی، اور تو نے مجھ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برگزیدہ کیا جو بلند شان والا ہے، اور تو نے نبی کو کیا بہت بڑا تمام نبیوں میں سے تبلیغ کے روح سے، اور بہت بڑے درجے کے لحاظ سے، اور افضل شفاعت کے باعث، اور اللہ کے بہت قریب منزل والے اور واضح دلیل والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا درود ہو ان پر اور جملہ انبیاء اور مرسلین پر۔ اے اللہ، تو مجھے بخش دے، اور خطا جسے نہیں پہنچ سکتی مگر بخشش تیری، اور نہیں اسے مٹا سکتی مگر تیری عفو، اور جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا سوائے تیرے درگزر اور فضل کے، اور عطا کر مجھے آج کے دن اور آج کی رات اور اسی موجودہ مہینے اور سال کے اندر یقین صادق ایسا جو آسان کر دے مجھ پر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو اور دارین کے غم
اور وہ یقین جو مجھے تیرا شائق اور شیدائی بنا دے، اور جو کچھ تیرے خزانوں میں ہے ان کی طرف مائل اور راغب کر دے، اور اپنے ہاں میرے حق میں مغفرت کر، اور اپنی طرف سے مجھے کرامت عطا کر، اور اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق مرحمت فرما، اور مجھے رزق دے، اور مجھے دشمنوں پر فتح نصیب کر، کیونکہ تو یہ وہ اللہ کے نہیں ہے تیرے بغیر کوئی اور، تو ہے واحد احد، پیدا کرنے والا، بلند، عجیب سننے والا اور جاننے والا، وہ ذات کہ جس کے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں، اور نہ تیری قضاء کو منع کرنے والا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور رب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا، غیب اور شہادت کا، تو بلند، بڑا اور برتر ذات والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے امر پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اور ہدایت پر مضبوط رہنے کا، اور تیری نعمتوں پر شکر کا، اور اچھی عبادت کا خواستگار ہوں، اور تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سائل ہوں جسے تو جانتا ہے اور جسے میں نہیں جانتا، اور پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جسے تو جانتا ہے، اور بخشش کا خواستگار ہوں تجھ سے ہر گناہ سے جسے تو جانتا ہے۔ تحقیق تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، اور تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر ظالم کے ظلم سے، اور باغی اور سرکش کی سرکشی سے، اور حاسد کے حسد سے، اور ہر مکار کے مکر سے، اور ہر دھوکے باز کے دھوکے سے، اور ہر فریبی کے فریب سے، اور ہر ظالم کے ظلم سے، اور ہر جھوٹے کے جھوٹ سے، اور ہر جادوگر کے جادو سے، اور میرے نقصان پر خوش ہونے والوں کی خوشی سے، اور ہر کینہ وار کے کینے سے۔ تیری مدد پر میں اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں، اور تیری طفیل میں اپنے دوستوں، ساتھیوں، نزدیکیوں اور خیشوں کی محبت کی امید رکھتا ہوں۔ پس تیرے ہی لیے ہے سب تعریف، ان نعمتوں پر جس کو میں نہ شمار کر سکا نہ گن سکا، تیرے پہ در پہ فضل سے، اور تیرے قسم قسم کے رزقوں اور رنگا رنگ کی وہ نعمتیں جو تو نے مجھے دے رکھی ہیں۔ پس بے شک تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات مخلوق میں نمایاں ہے، تیری حمد یہ ہے کہ تیری سخاوت کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، نہیں پھیر سکتا تیرے حکم کو کوئی، نہ تیری سلطنت میں تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے والا ہے، تو لوگوں اور ان کے مالوں کا مالک ہے جس طرح تو چاہے، لیکن تجھ سے وہ کسی شے کے مالک نہیں ہو سکتے مگر جب کہ تیرا ارادہ ہو۔ اے اللہ، تو ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والا، انعام والا، فضل کرنے والا، قدرت والا، غلبے والا، اقتدار والا، ہمیشہ رہنے والا، پاک اور مقدس ذات والا، اپنے نور پاک میں عزت اور بلندی کی چادر اوڑے ہوئے ہے، اور عظمت والا، کبریائی کا تو آزار مند بندے ہوئے ہے، اور تو اپنی نور اور ضیاء کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہے، اور تو اپنی ہیبت اور روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اے اللہ، تو قدیم احسان والا ہے، اور بڑے فضل والا ہے، اور بلند عزت والا ہے، اور روشن ملک والا ہے، اور وسیع سخاوت والا ہے، اور کامل قدرت والا ہے، بالغ حکمت والا ہے۔ پس تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور وہ تمام بنی آدم میں افضل ہیں جن کو تو نے عزت اور تکریم عطا کی، اور اٹھایا انہیں تری اور خشکی میں، اور انہیں پاک رزق عطا کیا، اور اپنی کثیر مخلوق پر ان کو فضیلت بخشی، اور مجھے بنایا تو نے سننے والا، آنکھوں والا، صحیح اور سلامت بدن والا، اور عافیت والا، اور تو نے مجھے اپنے بدن کے کسی نقصان میں مبتلا نہیں کیا، اور نہ ایذا کی کسی آفت میں مشغول کیا، اور نہ تو نے مجھ سے بند کیا اپنی کرامت کو، اور میرے متعلق حسن کارکردگی کو، اور میری طرف اپنے فضل کی برکتوں اور نعمتوں کو۔ تو وہ ذات ہے کہ تو نے فراخ کیا مجھ پر رزق کشادہ، دنیا اور آخرت میں فضیلت دی، تو نے مجھے اپنے بے شمار مخلوق پر، پس تو نے مجھے کام دیے کہ میں جن سے تیری آیات سنتا ہوں، اور مجھے مرامت کیا ایسا عقل جس سے مجھے ایمانی سمجھ آ گئی ہے، اور دی ہے مجھے ایسی آنکھیں جس سے میں تیری قدرت کا نظارہ کرتا ہوں، اور ایسا دل دیا جس سے میں تیری عظمت کو پہچانتا ہوں، اور ایسی زبان دی جو تیرے کلام سے گویا ہے، اور ایسا قلب ہے جس میں ایمان اور توحید کی حقیقت جانتا ہوں۔ پس میں تیرے فضل کے سبب تیری تعریف کے گیت گاتا ہوں، اور تیری توفیق سے تیرا ذکر کرنے والا ہوں، اور میرا نفس تیرا شکر گزار ہے، اور تیرے حق کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ پس تو زندہ ہے تمام زندہ چیزوں سے پہلے، اور زندہ رہے گا تمام زندہ چیزوں کے بعد، اور زندہ رہے گا جبکہ تمام زندہ مر جائیں گے، اور تو ایسا زندہ ہے کہ تو نے کسی زندہ سے بطور میراث زندگی نہیں حاصل کی، اور تیرا خیر مجھ سے کسی وقت بند نہیں ہوا، اور میری امیدیں تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی ہیں، اور بدبختی سزائیں مجھ پر کبھی نازل نہیں ہوئی، اور عصمت کی باریکیاں مجھ پر کبھی بند نہیں ہوئی، اور مجھ پر تیری نعمتوں کے وعدے کبھی برخلاف نہیں ہوئے۔ پس اگر میں نے نہیں یاد کیا مجھ پر تیرے احسان میں سے مگر مجھ سے تیری معافی، اور میرے لیے تیری توفیق اور میری دعاؤں کی قبولیت، جبکہ میں اے اللہ بلند کروں اپنی آواز تیری توحید اور تیری
تسبیح و تمجید و تعظیم، تکبیر و تحلیل سے اور دیگر تیری تقدیر میں میری خلقت جو تھی، جبکہ تو نے میری صورت بنانی چاہی، پس تو نے مجھے حسن صورت عطا کی، اور مگر رزق کے تقسیم کے وقت جب تو نے میرے لیے رزق مقدر کیا، پس میرے شکر نے مجھے اسی کوشش سے مصرف نہیں کیا، پس کس طرح میں تیرے بڑے بڑے انعاموں میں لوٹتے ہوئے فکر کرتا ہوں، اور میں ان میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بس تیرے لیے ہے سب تعریف ان بخشوں پر جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی تعداد میں جسے تیرا علم محفوظ کر سکتا، اور اتنی تعداد میں کہ جس قدر تیری رحمت وسیع ہے، اور اتنی تعداد میں کہ جسے تیری قدرت احاطہ کر سکے، اور اس تعداد سے کئی گنا زیادہ کہ تو اپنی تمام مخلوقات سے اس کا مستوجب اور سزاوار ہے۔ اے اللہ، تو میری بقایا عمر میں مجھ پر اپنے احسانات تمام کر دے، جس طرح تو میری گزری عمر میں مجھ پر احسانات فرماتا رہا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف وسیلہ ڈھونڈتا ہوں، تیری توحید، تیری تمجید اور تیری تحمید اور تیری تحلیل اور تیری تکبیر اور تیری کبریائی اور تیرے کمال اور تیرے تعظیم اور تیری تقدیس اور تیرے نور، تیری بخشش، تیری نرمی، تیری رحمت، تیری بلندی، تیری عزت، تیرے علم، تیری لقاء، تیرے احسان، تیری روشنی، تیرے حسن، تیرے جلال، تیرے غلبے، تیری عظمت، تیری قوت، تیری قدرت، تیرے احسان، تیری امت، تیری عفوت، اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیری طرف ان کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء اور مرسلین سے اور ان کے تمام پاک اور طیب اولاد کے وسیلے پکڑ کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے مہربانیوں اور اپنے فضل اور اپنے جمال جلال اور اپنی کرامت کے فیضوں سے محروم نہ کر۔ کیوں کر؟ تحقیق تجھے اس بات کا عار نہیں کہ کثرت بخشش کے سبب تجھے بخل کی رکاوٹ لاحق ہو، اور تجھے اس بات کا دکھ لاحق ہو، اور تیری نعمتوں کے شکر میں قصور تیری بخشش کو کم نہیں کرتا، اور نہ تیری وسیع بخشش تیرے خزانوں کو کم کر سکتی ہے، اور نہ تیری عظیم الشان سخاوت کو کسی قسم کی جلیل یا جمیل فائقہ متاثر کر سکتی ہے، اور نہ تجھے بھوک کی تنگی کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ تجھے تکلیف پہنچے، اور نہ تجھے نیستی اور ناداری کا خوف لاحق ہوتا ہے، اور تیرے فیض اور فضل کی سخاوت میں نقص ڈال سکے۔ اے رب جبرائیل، اے رب میکائیل، اے رب اسرافیل، اے رب اسرائیل، اے رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مدد کر۔ اے اللہ، تو مجھے عطا کر ایسا دل جو ڈرنے والا، متواضع اور تضرع کرنے والا ہو، اور تیری حضوری اور صابر بدن عطا کر، اور یقین صادق اور زبان ذکر کرنے اور حمد کرنے والی، اور آنکھ تیرے خوف اور محبت میں رونے والی، اور رزق فراخ حلال اور علم نافع اور اولاد نیک اور عمر دراز اور بیوی عطا کر مومنہ اور نیک، اور توبہ مقبول عطا کر، اور اپنے مکر سے معمون نہ کر، اور نہ ہی اپنی یاد مجھ سے بھلا، اور نہ میرے اوپر سے پردہ اٹھا، اور نہ مجھے اپنی رحمت سے نا امید کر، اور نہ اپنے پڑوس اور پناہ سے مجھے دور کر، اور اپنی ناراضگی اور غضب سے مجھے پناہ دے، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، اور ہر خوف اور وحشت میں تو میرا مونس، اور ہر تنہائی میں تو میرا ہم نشین ہو، اور مجھے ہر ہلاکت سے تو محفوظ رکھ، اور مجھے تو نجات دے، ہر بلا، آفت، مصیبت، احانت، ذلت، علت، قلت، مرض، اور ہر فاقہ و ریا و وبا و بلا و غصہ و محنت اور شدت سے، اور دونوں جہان میں تو ہرگز وعدہ خلاف نہیں۔ اے اللہ، تو مجھے بلند کر اور نہ پست کر، اور مجھ سے بلائیں دفع کر، اور مجھے آپ سے دور نہ کر، اور مجھے عطا کر اور محروم نہ کر، اور مجھے مکرم کر اور ذلیل نہ کر، اور مجھے اپنی نعمتیں زیادہ کر اور کم نہ کر، اور مجھ پر رحم کر اور عذاب نہ کر، اور مجھے فتح یاب کر اور شکست نہ دے، اور مجھے اپنے ستر میں رکھ اور رسوا نہ کر، اور مجھے ترجیح دے اور کسی کو مجھ پر ترجیح نہ دے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اے اللہ، میرے وہمات دور کر دے اور میرے غم ذیل کر دے، اور میرے دشمن ہلاک کر دے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے عطا کر دے، اور اپنے رحم اور کرم سے اے اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے اپنے امر سے میرے لیے قصد کر لیا اور تیری توفیق احسان سے میں نے اس کام کو شروع کر لیا ہے، پس وہ کام تو احسن اصلیں اور اصوب وجوہ سے سر انجام دے، کیونکہ تو ہر چیز اور قبولیت پر توانا ہے، اور اے وہ ذات کے آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم ہے، اے وہ ذات کے جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے امر سے، اے وہ ذات کے اس کا امر جس کام کا ارادہ کرے وہ ہو جائے، پس پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی عالم ملکوت کی کنجی ہے، اور اس کی طرف تمام کا رجوع ہے، اور درود ہو اللہ تعالیٰ کا اوپر خلق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل اور اس کے اصحاب تمام جو پاک صاف ہیں، اور سلام بھیج سب پر بہت بے شمار، اور اے بہت رحم کرنے والوں میں سے رحم زیادہ رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ مددگار، اور سب تعریف ہے اللہ رب العالمین کو۔